یہاں پر یہ بات مطلب قابل توجہ ہے اور یہی زیر بحث بھی ہے کہ جو مر جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے یا کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو ہر قسم کے گناہ اس کے بخش دیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بخشے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کی نجات اور مغفرت کی امید رکھنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی مرا ہی کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ہے تو پھر اس کی مغفرت کا کوئی بھی ذریعہ اب نہیں ہو سکتا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت شرک میں انتقال کر گیا تو اس کی مغفرت کی امید رکھنا یہ گناہ ہوگا، بلکہ فقہاء عظام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی قطعی طور پر کسی کافر جو قطعی طور پہ کفر کی حالت میں مرا ہے یا مشرک مرا ہے، قطعی طور پہ معلوم ہے کہ وہ حالت شرک میں مبتلا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے، کیونکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مطلب اس آیت پر کامل یقین کا نہ ہونا ہے، بلکہ فقہاء نے جو کفر کا فتویٰ دیا اس کی روشنی میں گویا کہ وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اس آیت پر اس آدمی کا کامل ایمان نہیں ہے، لہٰذا اس کا کسی قطعی کافر یا قطعی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ہر ایک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی، اسی کے لیے ہوگی جو صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوا، یا اس کے کفر و شرک کا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کافر مرا ہے یا نہیں، تو ہم حسن ظن قائم رکھ کر بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو قطعی کافر ہے، قطعی طور پہ مشرک ہے، اس کے لیے ہرگز دعائے مغفرت نہ کیجیے گا، ورنہ یہ کفر کے زمرے میں آئے گا۔